بہت زمانہ پہلے ایک ریاست تھی جو پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ وہاں دو شہزادیوں نے جنم لیا۔ ایک شہزادی کا نام نورین تھا۔ وہ ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند اور تیز تھی کہ محل کے ہر کونے میں گونجتی تھی۔ دوسری شہزادی کا نام ہنا تھا۔ وہ ایک دم خاموش رہتی تھی۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ چھوٹی شہزادی اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔ محل میں سب سمجھتے تھے کہ نورین بہت کچھ کر کے دکھائے گی۔ سب اس کی تعریف کرتے کہ اس کی آواز میں بڑا دم ہے، لیکن ہنا کی خاموشی سب کو فکر مند کر دیتی تھی۔ گھر والے سوچتے تھے کہ یہ کبھی بھی سلطنت نہیں سنبھال سکے گی۔ ایک دن محل میں ایک مہمان آیا۔ وہ شہزادہ کامل تھا۔ نورین نے اس کا پرجوش استقبال کیا اور اتنی باتیں کی کہ شہزادہ حیران رہ گیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہنا کے پاس ایک راز ہے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن قدرت کی زبان سن سکتی تھی۔ وہ درختوں، ند اور ہوا کی سرگوشیوں کو محسوس کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے ہنا کو جنگل سے مدد کی پکار سنائی دینے لگی۔ ایک دن وہ تنہا وہاں گئی اور اسے ایک پرانا جادوئی درخت ملا جسے سب داستانوں میں جڑوں کا نگہبان کہتے تھے۔ ہنا نے جب اس کی چھال کو چھوا تو وہ چمک اٹھا اور اس کی ہتھیلی پر ایک روشن نشان بن گیا۔ درخت نے بتایا کہ محل کے اندر 3 پاپ چھپے ہیں: غرور، لالچ اور خوف۔ درخت نے ہنا کو 3 جادوئی پتے دیے، ایک سرخ، ایک نیلا اور ایک پیلا۔ ان پتوں کے ذریعے سچائی ظاہر ہونی تھی۔ پہلے دن ہنا نے غرور کو بے نقاب کیا۔ ایک مشیر سردار ارمان جنگ کا شوقین تھا۔ جیسے ہی سرخ پتا اس کے قریب آیا وہ خود اپنا غرور اگلنے لگا۔ سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اگلے دن لالچ کی باری تھی۔ ہنا نے دیکھا کہ شاہی باورچی غریبوں کے حصے کا اناج چرا کر امیروں کو کھلا رہے تھے۔ نیلا پتا چمکا اور اچانک سب کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے اور لالچی پکڑے گئے۔ پھر آخری پاپ سامنے آیا، خوف۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود ملکہ ربیہ کا تھا۔ وہ تنقید سے ڈرتی تھی اور اسی ڈر کی وجہ سے درباری خوشامد کرتے رہتے تھے۔ جیسے ہی پیلا پتا جلا سب نے دیکھا کہ خوف کس طرح سچائی کو دبائے جا رہا تھا۔ آخرکار سب پاپ ختم ہو گئے اور ریاست پر سے سایہ ہٹ گیا۔ جڑوں کا نگہبان درخت بولا، خاموش شہزادی نے ثابت کیا ہے کہ آواز صرف بولنے میں نہیں بلکہ سننے اور سمجھنے میں بھی ہے۔ اسی دن پہلی بار باتونی شہزادی نورین خاموش رہی اور اپنی بہن ہنا کی طاقت کو پہچانا۔ آخرکار ریاست کو اصل رہنما ہنا میں ملا، لیکن اس نے تاج اپنی بہن نورین کو دے دیا۔ اس نے کہا، تمہاری آواز دلوں میں ہے اور میری خاموشی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ یوں دونوں بہنوں نے ثابت کیا کہ طاقت آواز اور خاموشی دونوں میں برابر ہے اور ریاست ان کے اتحاد سے بچی۔